افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کے پاروں کے خلاصے کے اس پروگرام میں آج آپ کے سامنے پارہ نمبر 8 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اس پارے میں کل 17 رکوع ہیں۔ آخری رکوع 18واں جو کہ اس پارے سے شروع ہو کر 9ویں پارے میں پورا ہو رہا ہے۔ سورہ انعام جو کہ پارہ نمبر 7 سے شروع ہوئی تھی، اس پارے کے اندر وہ مکمل ہو رہی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الاعراف ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 87 پر یہ پارہ مکمل ہو رہا ہے۔ رکوع نمبر 1 آیت نمبر 14، افغیر اللہ ابتغی حکما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منکرین نبی نہیں مانتے تھے اور مختلف انداز سے جھٹلاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میری صداقت کی دلیل یہ قرآن مجید ہے، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا وہ یہ قرآن مجید ہے۔ اور اس قرآن مجید کے حوالے سے تمام اقوام کو یہ چیلنج کیا گیا کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، تو اس جیسا کلام، اس جیسی کوئی ایک صورت، کوئی ایک آیت بنا کر دکھا دیں۔ تو یہ چیلنج علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اس وقت تک کے لوگوں کے لیے بھی تھا اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ چیلنج قرآن کا موجود ہے۔ جس طرح اس وقت عرب کے کافر اس چیز سے عاجز رہے، قیامت تک لوگ اس چیز سے عاجز رہیں گے کہ اس جیسی کوئی صورت یا کوئی کلام بنا سکیں۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ آیت نمبر 18، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، حکم دیا جا رہا ہے، یعنی ایک اصول ضابطے کے تحت کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے وہ تم کھا سکتے ہو، وہ حلال ہے۔ اگلی آیت کے اندر یہ فرما دیا گیا کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس کو مت کھاؤ جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اللہ کا نام جس پر نہیں لیا گیا وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ دونوں آیتوں میں ایک اصول اور ضابطہ بتا دیا گیا۔ ایک بات تو یہ کہ مشرک کا ذبیحہ وہ تو ہے ہی حرام، البتہ مسلمان جو کہ ذبح کرتے وقت بھولے سے تکبیر بسم اللہ کہنا نہ کہہ سکے تو اس کا ذبح کیا ہوا حلال ہے۔ ہاں، اگر جان بوجھ کر ذبح کے وقت تکبیر کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ ذبح کیا ہوا حلال نہیں ہوگا۔ یہ قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے۔ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 122، اومن کان میتا فاحییناہ۔ اس آیت میں ایک مثال دی گئی کہ وہ شخص جو کافر تھا، مردہ تھا، اس کو وہ کافر جو کہ ایمان نہیں لایا اس کو مردہ فرمایا گیا۔ وہ مردہ تھا یعنی کافر تھا، پھر اللہ نے جب اس کو ایمان دے دیا تو وہ زندہ ہو گیا، اور اللہ کی طرف سے اس کو ایمان کا نور عطا فرما دیا گیا جو کہ اندھیرے میں اس کے لیے رہنمائی کا کام دے رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے ایمان کا نور دیا گیا جو اس کے لیے رہنمائی کا کام دے رہا ہے۔ بھلا وہ شخص جس کو یہ ایمان کا نور مل گیا اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہے کہ جو قسم قسم کے اندھیروں کے اندر مبتلا ہے، وہ خود بھی راہ نہیں پا سکتا تو اوروں کو ہدایت اور رہنمائی کیسے کر سکتا ہے۔ آیت 125، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ شرح صدر سے فرمایا گیا کیا مراد ہے، اور فرمایا اس کی علامت یہ ہے،
سینے کا کھل جانا اور اس کے اندر ایمان اور نور کا آ جانا، اس کی علامت یہ ہے کہ جس کا سینہ کھول دیا جاتا ہے اس شخص کی ساری رغبت آخرت کی طرف اور آخرت کو بنانے والے اعمال کی طرف اور اللہ نے جو آخرت میں نعمتوں کا وعدہ فرمایا ہے اس کی طرف ہو جاتی ہے۔ یعنی آخرت اس کے لیے ایک انتہائی اہمیت والی چیز ہو جاتی ہے، اور وہ دنیا جس میں وہ رہ رہا ہے اس کی نظر میں حقیر ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس کے برعکس ہو تو فرمایا کہ پھر اس کا سینہ تنگ کر دیا گیا ہے۔ جب اس نے دنیا کو ترجیح دے دی اور آخرت کو ترجیح نہیں دی تو پھر اللہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے۔ اسی آیت میں جیسے فرمایا گیا کہ جب اس کو اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے، وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، یعنی اس کے سینے کو ایسے تنگ کر دیا جاتا ہے جیسے کسی کا آسمان کی طرف چڑھنا، یعنی جس طرح یہ ایک کام دشوار ہے اسی طرح اس کے سینے کے اندر ایمان کا نور، ایمان آنا یہ بھی دشوار ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے حق کی باتوں میں اور عمل کی باتوں میں اس کے دل کے اندر شکوک اور شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ شکوک اور شبہات کے اندر پڑھ کر وہ حق کے راستے کو بھلا دیتا ہے اور گما دیتا ہے۔ آیت نمبر 140، قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو اپنی اولاد کو ناحق قتل کر دیتے ہیں اور وہ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے، بغیر علم اور جہالت کی وجہ سے وہ انہیں قتل کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں اور ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں۔ رکوع نمبر 4، آیت نمبر 141 اور 142، وَلَا تُسْرِفُوا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، فرمایا گیا کہ اسراف نہ کرو اور شیطان کی پیروی مت کرو، وہ تمہارا دشمن ہے، اور شیطان کی جب تم اتباع کرو گے تو پھر تم شیطان کے بندے بن جاؤ گے، اور پھر اسی جیسے اعمال تم سے ہوں گے، اور قیامت کے دن جس طرح اس کو رسوا اور ذلیل کیا جائے گا، پھر ایسے لوگوں کو اسی شیطان کا ایک گروہ بنا کر اسے بھی جہنم میں اور ان لوگوں کو بھی اس کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ رکوع نمبر 5، آیت نمبر 145، قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا، اس آیت مبارکہ کے اندر حرام جانوروں کا ذکر ہے کہ وہ مردار جانور، بہتا ہوا خون، سور کا گوشت، غیر اللہ کا ذبیحہ، یہ سب اللہ رب العزت نے حرام قرار دے دیا ہے۔ لیکن ایک اضطراری صورت اس کے اندر بیان فرما دی کہ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کہ اگر کوئی حالت اضطرار میں آ جائے تو پھر اس میں سے ان مردار چیزوں میں سے استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط فرمائی غیر باغ ولا عاد، نہ تو وہ پیٹ بھرنے کے لیے اور نہ ہی لذت کے لیے اس کو استعمال نہیں کرے گا، البتہ اپنی جان کو بچانے کے لیے اس حرام میں سے بقدر ضرورت لے سکتا ہے تاکہ اس کی جان نہ چلی جائے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کا ایک فضل ہے اور رحمت کا ایک ذریعہ ہے کہ ایسی صورت میں اس حرام کو بھی اللہ نے وقتی طور پر حالت اضطرار میں حلال کر دیا۔ رکوع نمبر 6، آیت نمبر 151 152، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ، یہ طویل آیت ہے، اس میں 10 چیزوں کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور یہ فرمایا گیا کہ قرآن مجید کی یہ آیات ہیں جن میں 10 حرام چیزوں کا بیان ہے۔ تورات اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، بسم اللہ کے بعد انہی آیات سے شروع ہوتی ہے، اور پچھلی تمام شریعتوں میں بھی یہ چیزیں موجود تھیں، اس آخری شریعت میں بھی یہ چیز رکھی گئی۔ جن 10 چیزوں کا ذکر اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا ہے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، شرک کی ممانعات، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کی ذات میں صفات میں شریک ٹھہرانا یا جزوی طور پر وہ صفات کسی اور کے اندر ماننا، اس کو شرک کہا گیا، اور فرمایا قرآن مجید کی زبان میں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کے گناہ کو معاف نہیں فرمائے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا اپنے فضل سے۔
یعنی شرک کے گناہ معافی کا مطلب یہ کہ دنیا کے اندر اگر شرک میں مبتلا ہے تو اس سے توبہ کر کے شرک کو چھوڑ دے، اور شرک کے ساتھ جب اس دنیا سے چلا گیا، بغیر توبہ کے چلا گیا، تو وہ پھر آخرت میں یہ شرک کا گناہ معاف ہونے والا نہیں ہے۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ احسان فرمانا، حسن سلوک کرنا۔ اللہ رب العزت نے اپنا حق یعنی توحید کا حق اور اس پر آ جانے کے بعد سب سے پہلا مخلوق میں جو حق رکھا وہ والدین کا رکھا ہے۔ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر اللہ کے ذکر کے ساتھ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اور پھر اس کے بعد والدین کا ذکر ہے، اور ایک مشہور آیت سورہ بنی اسرائیل کی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ والدین کا انتہائی عظمت اور ان کا شکر ادا کرنا، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، اور جنت ماں کے قدموں کے نیچے، اور اللہ کی رضا تمہارے باپ کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی تمہارے والد کی ناراضگی میں ہے۔ اس جیسی احادیث کثرت کے ساتھ ملتی ہیں جس میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی فضیلت بیان ہوتی ہے۔ نمبر 3، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، یعنی افلاس کے ڈر سے ان کو قتل کر دینا کہ ان کو کون کھلائے گا، ان کو کون پلائے گا۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، انہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ نمبر 3 میں یہ فرمایا کہ اللہ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے۔ نمبر 5، ظاہری اور پوشیدہ بے حیائی کے پاس بھی نہ جاؤ، یعنی وہ بے حیائی اور برائی کا کام، گناہ کا کام جو چھپ کر کیا جاتا ہے اس سے بھی اپنے آپ کو روک لو، اور جو ظاہر میں کیا جاتا ہے اس سے بھی روک لیا جائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت تمام گناہوں کو معاف فرما سکتے ہیں سوا شرک کے اور سوا ان گناہوں کے جو علانیہ کیے جائیں، اس لیے کہ علانیہ گناہ کرنا گویا جرت کرنا ہے، اللہ کی نافرمانی پر جرت کرنا ہے کہ وہ اس بات کے اندر کوئی عار محسوس نہیں کرتا کہ یہ گناہ ہے، نافرمانی کا کام ہے، اس کے باوجود جرت اس کے اندر اتنی ہے کہ وہ علانیہ اس کو کر رہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ برائی جو علانیہ ہو یا چھپی ہوئی ہو اس کو نہ کرو، اس کو چھوڑ دو۔ نمبر 6، کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو۔ حق سے مراد یہ ہے کہ جب اس کو قصاص کے طور پر قتل کیا جائے تو یہ حق ہوگا، ورنہ اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں اس کو حق پر قتل کرنے کی۔ نمبر 7، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ قریب بھی نہ جانے کا جو ترتیب اور یہ جو بتایا گیا اسلوب اختیار کیا گیا، مطلب یہ کہ اس کو کھانا تو بہت دور کی بات، اس کو استعمال کر لینا، اس کو دبا لینا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ نمبر 8، ناپ تول پورا کرو۔ نمبر 9، بات کرو تو حق بات کرو، عدل کی بات کرو، انصاف کی بات کرو۔ نمبر 10، اللہ کا عہد پورا کرو، اللہ کے ساتھ جو عالم الست میں اور ایمان لانا، کلمہ پڑھنے کے بعد جو ایک اللہ کے ساتھ عہد کیا گیا ہے اس کو تم پورا کرو۔ اس میں پوری شریعت آ جاتی ہے کہ اللہ کے حقوق بھی اس کے اندر ہیں اور بندوں کے حقوق بھی اس کے اندر رکھ دیے گئے ہیں۔ آیت 153، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو۔ اگر تم دوسرے راستوں کی پیروی کرو گے تو پھر تم صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے۔ رکوع نمبر 7، آیت نمبر 159، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ اصول دین، اتباع دین کو چھوڑ کر اپنی خواہشات پر عمل کرنا، وہ لوگ کہ جنہوں نے دین کو چھوڑ دیا اور ایک الگ گروہ بن گئے اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگے اور پھر اسی کو دین سمجھنے لگے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص کسی ایسے کام کو کرے کہ جس کا دین کے اندر کوئی ثبوت موجود نہ ہو، پھر اس کو وہ دین سمجھ کر کرے، یعنی اس کے کرنے پر اللہ کی طرف سے اجر اور ثواب مرتب ہونا سمجھتا ہو، تو اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ یعنی دین میں کوئی نئی چیز داخل کرنا، اس کو بدعت کہا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر نئی چیز جو دین کے اندر موجود نہ ہو اور اس کو دین سمجھ کر کرنا یا داخل کرنا، یہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ آیت نمبر 160، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ فرمایا کہ جو کوئی بھی
نیکی لے کر آئے گا اللہ اس کا اجر 10 گنا عطا فرمائے گا۔ یہ کم سے کم درجہ ہے نیکی کا، اور قرآن مجید کی دیگر آیات میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ 700 بلکہ اس سے بھی زیادہ جس قدر چاہے گا اپنے فضل سے بڑھا دے گا۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ نیکیوں کی قدر کرنے والا ہے، اور جب نیکی کی جاتی ہے تو اس کا اجر بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے، اور جب برائی کی جاتی ہے تو اس لحاظ سے پھر اس کا اجر بھی اور اس کی سزا بھی بڑھی ہوئی ہونی چاہیے۔ یہ عدل ہے۔ لیکن فرمایا اللہ کی رحمت چونکہ اس کے غصے اور اس کے غضب پر غالب ہے، اس وجہ سے اللہ اپنی رحمت کو تو بڑھا دیتا ہے لیکن اپنے غصے اور غضب کو بڑھاتا نہیں ہے۔ تو جو کوئی بھی نافرمانی کرتا ہے، برائی کرتا ہے، اس کے ساتھ معاملہ اتنا ہی کیا جاتا ہے جتنا کہ اس نے برائی کی تھی۔ اور اسی آیت کے اگلے حصے میں فرمایا گیا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا اس کو اتنی ہی جزا دی جائے گی جتنا کہ اس نے کی، اور اس کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آیت نمبر 162 163 قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے، یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اسی کا حکم دیا گیا، اور میں پہلا مسلمان ہوں اللہ کے احکامات کو قبول کرنے والا، تسلیم کرنے والا۔ سورہ اعراف اس کے بعد شروع ہوتی ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت میں زیادہ تر مضامین آخرت اور رسالت سے متعلق ہیں، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی امتوں کے احوال مذکور ہیں، یعنی حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان امتوں کی طرف اللہ کا پیغام لے کر آئے، اور یہ امتیں کن کن برائیوں کے اندر مبتلا تھیں، اور ان برائیوں سے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انہیں دور کرنے کی کوشش کرتے رہے اور حق ان تک پہنچاتے رہے۔ پھر ان کا آپس میں مکالمہ جو ہوتا تھا اس کا بھی تذکرہ فرمایا گیا۔ سورت کا آخری حصہ ایسا ہے جس میں جزوی فروعی احکام مذکور ہیں، باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی امتوں کا تذکرہ موجود ہے۔ رکوع نمبر 8 آیت نمبر 3 اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، آپ اس چیز کی اتباع کیجئے جو آپ کے رب نے آپ کی طرف نازل کیا۔ مراد قرآن مجید اور اس کے احکامات ہیں۔ یہ اللہ کا واضح کلام ہے، اللہ نے واضح احکامات اس کے اندر نازل فرما دیے ہیں، اور اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری امت کو یہ حکم ہے کہ اس کے احکامات پر کی اتباع کی جائے۔ رکوع نمبر 9 میں حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا واقعہ بیان ہوا تفصیل کے ساتھ۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں بھی اور دیگر 4 مقامات پر الفاظ کے تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا واقعہ مذکور ہوا ہے۔ رکوع نمبر 10 آیت نمبر 26 یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر، اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا جو تمہارے لیے ستر پوشی کا باعث ہے، تمہارے لیے زینت کا باعث ہے، اور لباس تقوی یہ تو سب سے بہتر ہے۔ آیت میں اہل ایمان کو خطاب نہیں بلکہ یا بنی آدم کا لفظ لا کر تمام انسانیت کو خطاب فرمایا گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں چونکہ آگے ذکر جو ہے وہ لباس کا ہو رہا ہے، تو لباس کی اہمیت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ انسان اور اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ سے تمام انسانیت کے لیے شرف کا باعث ہے لباس، اور انزلنا کا لفظ لایا کہ ہم نے یہ اس کا وجوب، اس کو واجب کرنا اور اس کے لیے شرف کا باعث یہ ہماری طرف سے ہے، جس طرح کہ قرآن مجید کے نزول کی بات ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو زمین پر ہیں لیکن ان کے لیے بھی لفظ نازل کا لفظ استعمال قرآن مجید میں فرمایا گیا، جیسے فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ کہ ہم نے لوہا نازل کیا۔ تو اس سے مراد یہ نہیں کہ لوہا جو ہے وہ آسمان سے نازل ہوا، مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ لوہے کے استعمال کا جو حکم ہے وہ ہم نے دیا، اور اللہ کا حکم جو ہے وہ نازل ہونے کے اعتبار سے ہوتا ہے۔
تو پوری اولاد آدم کو، پوری انسانیت کو یہ فرمایا گیا کہ لباس تمہارے لیے شرف کا باعث ہے اور زینت کا باعث ہے، اور تمہیں دیگر مخلوقات سے الگ اور ممتاز کرتا ہے۔ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، یعنی ستر پوشی اور لباس انسان کی فطری ضرورت میں سے ہے کہ وہ اس کو پسند کرتا ہے، اور جو لباس کو ضروری خیال نہیں کرتا تو فرمایا کہ وہ فطرت پر ہی نہیں، اس کی فطرت مسخ ہو چکی، اس کا قلب مسخ ہو گیا، وہ قلب سلیم والا انسان ہے ہی نہیں، بلکہ وہ انسانیت کے درجے سے بھی گرا ہوا ہے۔ جب اللہ نے لباس کو انسان کے لیے ایک شرف کا باعث بنایا، فطرت میں اس کو داخل فرمایا ہے۔ تین قسم کے لباسوں کا ذکر اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا۔ نمبر 1، لباسیں یواری سوآتکم وریشا۔ لباسیں یواری سوآتکم، تمہارے لیے ایسا لباس نازل کیا جس سے تم اپنے قابل شرم اعضاء کو چھپا لیتے ہو، یہ تمہارے لیے شرف کا باعث ہے۔ وریشا، اس کے ذریعے سے تم زینت اور جمال اختیار کرتے ہو، خوبصورتی اور ایک جمال، زینت تمہارے اندر آتا ہے۔ اور آخر میں تیسرا نمبر فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، تقویٰ کا لباس، یعنی سر سے لے کر پیر تک اپنے آپ کو تقویٰ، جس طرح لباس جو ہے وہ ڈھانپا ہوا ہوتا ہے جسم کو، اسی طرح تمہارے جسم کو سر سے لے کر پیر تک تقویٰ جو ہے وہ ڈھانپا ہوا ہو، اور تقویٰ کا لباس تمہارے اوپر موجود ہو۔ اور تقویٰ کا مطلب ہے خوف خدا اور عمل صالح، یعنی یہ تمہاری زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہو، جس طرح لباس تمہارے لیے لازمی ہے، تمہارے جسم کی ضرورت ہے، اسی طرح ذالک خیر ولباس التقویٰ ذالک خیر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ بھی اگرچہ ایک شرف اور زینت کا باعث ہے، لیکن یہ لباس، یہ معنوی اور روحانی لباس ہے، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، تمہاری زندگی کو، اس زندگی کو اور اس کے بعد آنے والی زندگی کو بنانے والا ہے۔ آیت نمبر 31، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم جب تم مسجد کی طرف جاؤ تو زینت اختیار کرو۔ لفظ زینت کے اندر فرمایا گیا کہ ہر دور کے اعتبار سے جو لباس ہوگا اور جو بہتری ہوگی وہ مراد ہے، اور خاص چیز کی طرف اشارہ نہیں فرمایا۔ اس سے علماء نے یہ فرمایا ہے کہ لباس بہتر سے بہتر ہو، تاکہ اللہ کے گھر جانا اور نماز جیسی عظیم الشان عبادت کو ادا کرنے کا اہتمام ہو۔ یعنی جب آدمی لباس اچھا استعمال کرتا ہے اور زیب و زینت کے ساتھ مسجد کی طرف جائے گا تو اس کے اندر اہتمام پایا جاتا ہے، اور اس اہتمام کی وجہ سے اللہ رب العزت اس عمل کو قبول بھی فرما لیتے ہیں، اور اس کے اندر جو خامی رہ جاتی ہے اس کو بھی درگزر فرما دیتے ہیں۔ اور آیت مبارکہ اس حوالے سے بھی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ بیت اللہ میں برہنہ طواف کیا کرتے تھے، تو اس سے بھی منع فرما دیا گیا اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے کہ زینت ہونی چاہیے، اور وہ زینت لباس کے ذریعے ہوگی، لباس زیب تن کیا جائے اور پھر اس کے بعد مسجدوں کی طرف جایا جائے۔ وَلَا تُسْرِفُوا، کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھانے پینے کی بات فرمایا گیا کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو، یعنی حد سے آگے مت بڑھو، اور فرمایا کہ اسراف وہ جو انسان کی ضرورت سے زائد چیز ہوگی وہ اسراف میں داخل ہے۔ جو چیز اس کی ضرورت میں ہے، اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا رہنا سہنا، یہ سب چیزیں انسان کی ضروریات میں جب اللہ نے وہ ساتھ دی ہے تو یہ اسراف نہیں۔ لیکن جب انہی چیزوں میں آگے بڑھا جائے گا، تجاوز کیا جائے گا، تو وہ اسراف میں شمار ہو جائے گا۔ اور اسراف کے معنی فرمایا گیا حد سے نکلنا، حد سے تجاوز کرنا، اور فرمایا کہ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، حد سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ حد کے اندر رہ کر آپ اچھا کھا لیں، اچھا پی لیں، اچھا رہ لیں سہ لیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور عمدہ لباس پہن لینا، عمدہ گھر بنا لینا اور لذیذ کھانے کھا لینا، اسلام اس کی ممانعت نہیں فرماتا۔ اسلام کی تعلیمات یہ نہیں کہ ان سب کو چھوڑ دیا جائے اور اچھا ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو پراگندہ رکھا جائے، اور اچھی فرصت ہوتے ہوئے، گنجائش ہوتے ہوئے بھی میلا کچیلا، پھٹا پرانا اور اپنے آپ کو غریب جو ہے وہ نظر آنے کی کوشش کرنا، اس کی ممانعت فرمائی گئی۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے جو تمہیں نعمت دی ہے اس کا اظہار ہونا چاہیے،
یہ نہ ہو، لیکن فرمایا اس کے اندر بے جا نمائش نہ ہو، اس کے اندر تکبر نہ ہو، اپنی بڑائی نہ ہو، بلکہ اللہ کی نعمت سمجھ کر اس کو استعمال کیا جائے، اور پھر یہ فرمایا کہ یہ اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہے اور شکر کے طور پر ہے۔ آیت نمبر 12، رکوع نمبر 12، آیت نمبر 40۔ حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں اور اسی پر اپنی زندگی کو گزار دیتے ہیں، یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ گزر جائے۔ اب یہ ایک محاورے کے طور پر یہاں یہ بات فرمائی گئی، یعنی سوئی کا ناکا بہت چھوٹی جگہ ہے اور اونٹ جیسا بڑا جانور اس میں سے گزرنا محال ہی نہیں، ناممکنات میں سے ہے۔ تو اللہ نے پیچھے جو آیت فرمائی اس میں یہ فرمایا کہ جو قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، دین کو جھٹلا رہے ہیں، حق کے پیغام کو جھٹلا رہے ہیں، اس پر اپنی زندگی کو نہیں لا رہے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ نے فرما دیا وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آیت 42 میں فرمایا گیا لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی حیثیت اور کیفیت سے زیادہ بار نہیں ڈالتا۔ یہ دین اور شریعت کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ نے اپنے دین کے اندر سہولت اور رعایت رکھی ہے، ایسا کوئی کام نہیں رکھا دین اور شریعت کے حوالے سے کہ جو کوئی انسان نہ کر سکے۔ البتہ کوئی انسان، کسی انسان کے اوپر ایسی کیفیات آ جائیں کہ وہ اس عمل کو نہ کر سکے تو اللہ کا یہ قانون اس کی کیفیت اور حیثیت کے مطابق بدل جاتا ہے۔ مثال علماء دیتے ہیں کہ جس طرح نماز کا حکم ہے کہ کھڑے ہو کر قیام، رکوع، یہ ساری چیزیں فرائض میں شامل ہیں، لیکن اگر کوئی شخص قیام نہیں کر سکتا کسی وجہ سے تو وہ پھر بیٹھ کر نماز پڑھ لے گا، بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر نماز پڑھ لے گا۔ اگر پانی کے استعمال پر قدرت نہیں، پانی کا استعمال اس کو بیمار کر دیتا ہے، مرض کو بڑھا دیتا ہے، تو تیمم کی کیفیت ہے۔ قرآن مجید نے اس بات کو فرمایا ہے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، دین میں کوئی ایسی چیز نہیں جو تمہارے لیے تنگی کا باعث ہو۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی کا معاملہ کرتا ہے اور تمہارے لیے تنگی کا معاملہ نہیں کرتا۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، تو اس لیے اس کے لیے احکامات بھی سہولت والے اور رعایت والے دیے گئے ہیں۔ رکوع نمبر 13، آیت نمبر 48۔ ونادى اصحاب الاعراف، سورت کا نام بھی اعراف ہے اور یہاں اصحاب اعراف کا ذکر ہے۔ فرمایا اصحاب اعراف کون ہیں؟ اہل اعراف ان کو کہا گیا۔ قیامت کے دن جب اعمال کا وزن کیا جائے گا تو کچھ لوگ ہوں گے جن کے اعمال وزن میں زیادہ ہوں گے، کچھ ہوں گے جن کے اعمال وزن میں کم ہوں گے، اور کچھ وہ ہوں گے کہ جن کے اعمال وزن میں برابر ہوں گے۔ تو یہ وہ اہل اعراف ان کو کہا گیا کہ جن کے اعمال وزن میں برابر ہوں گے تو ان کا فیصلہ اللہ رب العزت موقوف رکھیں گے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ ایک مقام ہوگا کہ جو بلندی کا مقام ہوگا وہاں پر اہل اعراف کو رکھا جائے گا کہ ان کا فیصلہ موقوف ہوگا، تو اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، اہل جہنم جہنم میں چلے جائیں گے، اور یہ اہل اعراف مقام اعراف میں ہوں گے۔ تو یہ دل کے اندر یہ امید اور اللہ کی رحمت کی امید لگائے بیٹھے ہوں گے کہ اللہ ہمیں جنت میں بھیج دے گا، اور وہ مقام ایک بلند مقام ہوگا جہاں سے جہنم کو بھی دیکھ رہے ہوں گے اور جنت کو بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ تو وہ ان کے دل کے اندر جو اللہ کی طرف سے ایک امید پیدا ہوگی، اللہ رب العزت اسی امید کے مطابق فضل کا فیصلہ فرمائیں گے اور ان سب کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ رکوع نمبر 14، آیت نمبر 155۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑا کر اور چپ کے۔ دعا کے آداب بیان فرمائے گئے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ اونچی اونچی آواز سے دعا کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم سمیع اور بصیر ذات کو پکار رہے ہو، وہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ لہذا اس آیت مبارکہ کے اندر دعا کے آداب بتائے گئے ہیں۔ تضرع کا معنی انکساری اور عاجزی کے ہیں، اور خفیہ کا معنی پوشیدہ ہیں، یعنی اپنی آواز کو پست کر کے اور عاجزی اور انکساری دعا کے اندر پیدا کر کے، الفاظ کے اندر بھی، کیفیت کے اندر بھی
یہ عاجزی اور انکساری پیدا کی جائے تو اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا گیا کہ اللہ کو انسان کی عاجزی اور انکساری ہی پسند ہے، اور جو نماز کی کیفیات ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جانا، اور پھر اللہ کی تعریف بیان کرنا، بندہ ہو کر اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے تو اس میں اس کی عاجزی ہے۔ پھر رکوع میں چلا جانا، سجدے میں چلے جانا، اپنی پیشانی زمین پر رکھ دینا، جو کہ عاجزی اور انکساری کی انتہا درجہ ہے۔ تو فرمایا کہ سب سے قریب جو ہے نماز میں اللہ کے بندہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، چونکہ سجدہ عاجزی اور انکساری کی اعلیٰ علامت ہے، اس لیے اللہ کے قرب کی علامت بھی اسی کو بتایا گیا۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ عاجزی اور انکساری اللہ کو پسند ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو انسان کوئی اچھا عمل کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا عمل کر لیا اور اللہ رب العزت مجھے اس پر اجر ضرور عطا فرمائے اور اللہ پر واجب ہو گیا، تو اللہ رب العزت اس کے عمل کو رد فرما دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تو نے یہ کام کیسے کیا؟ اگر ہم تجھے اس کام کی توفیق نہ دیتے اور اس کام کے لیے ہم تجھے اسباب نہ دیتے اور اس کام کے کرنے کی تجھے قوت نہ دیتے تو کیسے کر سکتا تھا؟ تو یہ ساری چیز تیری نہیں ہے بلکہ ہماری دی ہوئی تھی، اور تو سمجھتا ہے کہ اب اللہ پر یہ واجب ہو گیا، اس کا وہ عمل رد ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس جب کوئی انسان کوئی چھوٹا عمل کر کے عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے اس عمل کے قبول کرنے کی دعا کرتا ہے، یعنی عاجزی اور انکساری کرتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے بندے یہ کام تو نے کیا، تو نے ہی یہ کام کیا تھا، تو نے ہی یہ عمل کیا تھا، توفیق ہماری تھی لیکن کام تو نے کیا تھا۔ تو عاجزی اور انکساری کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے اس عمل کو قبول فرما لیتے ہیں۔ رکوع نمبر 15 آیت نمبر 59، لقد ارسلنا نوحا۔ اس رکوع سے لے کر پارہ کے آخر تک چند انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی امتوں کے احوال کا ذکر ہے۔ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی توحید، اللہ کی عظمت اور رسالت، آخرت کی طرف دعوت دیتے رہے، اور جن برائیوں کے اندر وہ امتیں اور وہ قومیں مبتلا تھیں ان سے بچانے کی کوشش میں انہوں نے زندگی گزاری، اور اللہ کے عذابات ان کے اوپر جو آئے وہ ان آیات کے اندر مذکور ہیں۔ رکوع نمبر 16 میں حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا تذکرہ ہے۔ رکوع نمبر 17 میں حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا تذکرہ موجود ہے۔ رکوع نمبر 18 جو کہ پارہ نمبر 9 میں بھی جاری ہے، اس میں حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم اور وہ جس برائی کے اندر مبتلا تھی اس کا ذکر ہے۔ ان تمام قوموں کی عادات اور حق کے انکار کے تذکرے قرآن مجید کے دیگر مقامات پر بھی موجود ہیں، اور ان اقوام کے حالات اور واقعات کا ذکر دراصل نصیحت، عبرت اور سبق کے لیے ہے۔ اسی حوالے سے قرآن مجید کے یہ واقعات اور دیگر واقعات ہیں، اور واقعات کے اندر جو چیزیں سبق اور نصیحت کے حوالے سے نہیں ہوتی، واقعے کے اس حصے کو حذف کر دیا جاتا ہے، اور جو حصہ سبق آموز ہوتا ہے اسی کو ذکر کیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 87 پر پارہ نمبر 8 مکمل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔